تو حضرت عمر نے فرمایا کہ اللہ و رسول عالم، کہ اللہ اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ ان السائل هذا جبریل آتاکم یعلمکم بدینکم، یہ کوئی سائل نہیں تھے، یہ جبریل تھے جو انسانی شکل میں آئے تمہیں دین سکھا کے گئے ہمارے ذریعے سے۔ اب اس کا خلاصہ کیا ہے سنیے، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ پہلا جو انہوں نے سوال کیا تھا وہ ایمان کے بارے میں، اس کا تعلق اندر سے، 6 چیزیں جتنی بھی چیزیں ہیں، کیونکہ ایمانیات کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں سب کا تعلق اندر سے، ظاہر نظر نہیں آتا ہے۔ اللہ پر ایمان لانا ہے، دین دیکھیں رسول اللہ ہمارے زمانے میں نہیں ہے، کتابیں آسمانی جو چیز سوائے قرآن کا اور نہیں ہے، رسول بھی نہیں ہے، آخرت تو سب نے کسی نے نہیں دیکھا ہے، تقدیر کو کوئی نہیں جانتا ہے، ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں ہیں۔ تو ایمان کا تعلق اندر سے، اور اس کے بعد جو دوسرا سوال تھا اسلام کا تعلق ظاہر سے۔ تو پتہ یہ چلا کہ کوئی صرف اندر سے ایمان لاتا ہے اور ظاہر سے اس کے اندر اسلام نہیں ہے تو ایمان میں نقص نہیں بلکہ مکمل نقص ہے۔ کیوں کہہ رہی؟ یعنی ایمان اور اسلام کوئی تضاد چیز نہیں ہے۔ جیسے یوں سمجھیے کہ کوئی شخص اگر کسی چیز کا مالک ہے یا کسی عہدے پہ ہے اور اگر وہ نارمل ڈریس میں ہو تو ہو سکتا ہے کہ چھوٹا بچہ بھی 2 تماچا اسے لگا دے، مگر معلوم ہے کہ ایک داروغہ جا رہا ہے، ایک ایس پی جا رہا ہے تو اس کی گاڑی میں کچھ بڑے لوگ نہیں سٹنا چاہیں، معلوم ہے کہ پتہ نہیں کس الزام میں میرے گاڑی کے سٹنے کے الزام میں کوئی جو ہے FIR کرا کے اور جو ہے غلط الزام لگا کے مجھے جیلوں میں بند نہ کر دے۔ تو پتہ یہ چلا کہ ایمان کو چھپانے کی چیز نہیں ہے، ایمان کو ظاہر کرنے کا نام ہی اسلام ہے، یہ اصل ہے۔ تو اب اگر ہم غور کریں کہ ایمان ہمارے اندر کیسا ہے، اس لیے جو کوئی شخص اگر ایمان کے اندر داخل ہوتا ہے تو اسے ایمان صرف جو ہے تصدیقی نہیں کیا جاتا ہے بلکہ اسے پڑھایا بھی جاتا ہے۔ ایمان کا تعلق اندر سے ہے اور اسلام کا تعلق ظاہر سے، جس کو قرآن مجید میں فرمایا گیا ہے کہ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، کہ اللہ کے گھروں کو وہی آباد کرتے ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں، ولم یخش الا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے ہیں، فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین۔ تو ایمان اور اسلام کوئی تضاد چیز نہیں ہے میرے بھائیوں بزرگوں، اگر اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اور جو تیسرا جو سوال تھا احسان کو لانے کی کیا ضرورت ہے، احسان کو لانے کا مقصد یہ تھا کہ ایمان اور اسلام اللہ کے ہاں قابل قبول اسی وقت ہوگا جب ہمارے اندر احسان پایا جائے گا، یعنی نیت بھی صحیح ہوگی اور ہر کام اللہ کے لیے ہوگا، جس کو قرآن نے فرمایا کہ اے نبی آپ کہہ دیجیے قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ کہہ دیجیے کہ میری نماز، میری قربانی، میرا مرنا، میرا جینا سب اللہ کے لیے۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اعمال کا دار و مدار انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اسی کو کہا گیا کہ انسان اگر عمل کرتا ہے یعنی اپنے ایمان کو ظاہر کرتا ہے اسلام کے شکل میں تو اللہ کے قابل قبول اسی وقت ہوگا جب اس کے اندر احسان پایا جائے گا، یعنی کوئی ریا کے لیے نہیں، کوئی نام و نمود کے لیے، شہرت کے لیے نہیں، بلکہ کام کو صرف اللہ کے لیے کرنا۔ ہر نبی نے اپنے قوم کو جو بلایا قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، کہ اے لوگوں تم صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، تو جگہ جگہ قرآن مجید میں کہا گیا کہ میں تم سے اجر نہیں چاہتا، تو ہمیں ہر کام کو اللہ کے لیے کرنا چاہیے۔ اور یہ اپنے دل کو یہ ٹٹولے کہ ہمارے اندر ایمان کتنا پائے گا، ایمان اسی وقت پایا جائے گا جب اسلام ہوگا، اور اسلام ایمان اسی وقت جو ہے مکمل ہوگا جب احسان ہوگا، اور اسی تین مجموعوں کا نام دین ہے، ساری چیزیں اس کے اندر سمیٹی گئی۔ دوسرا جو میں نے عنوان بنایا تھا نکاح کا، تو نکاح جو ہے وہ کوئی اسلام سے ہٹ کر کوئی چیز نہیں ہے، بلکہ ایک اسلامی کا ایک جز ہے، ایک حصہ ہے۔ ہم آپ یہ سمجھتے ہیں کہ نکاح ایک بوجھ ہے، لڑکا جوان ہو گیا پیر پہ نہیں کھڑا ہوا ہے، تو اب پیر پہ نہیں کھڑا ہوا مطلب وہ سمجھ گیا ہوں گے ہمارے معاشرے کا مطلب کیا ہے، یعنی وہ لاکھوں روپے نہیں کما رہا ہے۔ تو نکاح کو ہم نے بوجھ سمجھ لیا ہے، اور نکاح کو ہم نے اس کا انحصار پیسے پہ کر دیا ہے، حالانکہ نکاح فطرت ہے، نکاح فطرت ہے۔ جیسے کہ کوئی بچہ دنیا میں آتا ہے اگر ہمارے سامنے نہیں روئے تو ڈاکٹروں کے در در بھٹکتے رہتے ہیں کہ پتہ نہیں اسے کیا ہو گیا، گونگا تو نہیں ہے، بہرا تو نہیں ہے، یا پتہ نہیں یہ زندہ تو نہیں ہے۔ تو رونے کی علامت یہ فطرت میں، رونا فطرت میں، کوئی
जो है कोई सिखा के नहीं देता, ये फितरत में है। तो निकाह भी एक फितरत में है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब बच्चा जवान हो जाए, सिर्फ ये लड़कियों के लिए नहीं है, जब बच्चा जवान हो जाए और लड़कियों के बारे में तो ये हुक्म था कि अगर किसी की 2 लड़की हो या बाद रिवायत में अगर किसी की 3 लड़की हो और वो पैदा होती है और बाप उसका नाम अच्छा रखता है, नाम में 2 चीजों का एहतमाल है। एक ये है कि उसके माने अच्छे हों या अच्छे लोगों के नाम है, मर्दों में सहाबा और नबी हैं और औरतों में सहाबियात हैं या बाप के लोगों हैं या और अंबिया की जो है बीबियां वगैरह हैं। उसके बाद वो उसके लिए उसकी तालीम और तरबियत के इंतजाम करता है और जब बड़ा हो जाता है तो उसे निकाह कर देता है। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि वो और मैं क़यामत को इस तरह खड़े हैं। इसी तरीके से मर्द लड़कों के बारे में हुक्म है, क्या कोई बच्चा जवान हो जाता है और उसके वालिदैन इस मुआशरे के चक्कर में या इस चक्कर में कि अभी वो पैर पे नहीं खड़ा हुआ, यानी जो मुआशरे में चलन है कि लाखों रुपए नहीं कमा रहा है, 10,000 तो कमा ही रहे और जो है वो तो 8,000 घर पे दे देता, अब जो है अपने बीवी को कैसे खिलाएगा। तो सवाए गुनाह की और कुछ नहीं है, सवाए गुनाह की और कुछ नहीं है। जहां तक लड़कियों का ताल्लुक है, वो लोग भी ऐसा रिश्ता ढूंढते हैं कि जब तक लड़का जो है लाखों रुपया ना कमाए तो वो भी गुनाहगार है। निकाह फितरत में है और फितरत का तकाजा ये है तो उसमें आसानियां अख्तियार किया गया है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सबसे बाबरकत निकाह वो है, सबसे बाबरकत निकाह वो है जिसमें सबसे कम खर्च हो। हमारा फैशन हो चुका है कि हम लोग निकाह को जो है मैरिज हॉल में या किसी बड़ी मजलिस में या किसी बड़े लोगों को बुला के करते हैं। इस्लाम बिल्कुल सादा मजहब है, इस्लाम बिल्कुल जो है आसान मजहब है। तो फरमाया गया कि निकाह का ऐलान कहाँ करो? मस्जिद में करो। आलिनू बिन निकाह फिल मसाजिद, ये निकाह का ऐलान मस्जिद में करो। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह 2 वजह ये है कि एक तो अगर मस्जिद में किया जाएगा तो मस्जिद के बरकत हासिल होंगे। अब मस्जिद में हमारे माशरे के वही लोग जाएंगे जो पाक और साफ होंगे, तो उसकी बरकतें भी हासिल होगी और जब दुआ होगी तो दुआ की बरकतें हासिल होगी। और इसी के बहाने से अक्सर लोग नमाजी भी जाएंगे और जो खुराफात है अगर बिलफर्ज वो लेकर ही आया है बाजा गाजा वगैरह सारी चीजों के साथ, तो उससे भी बचेगा, परहेज करेगा। हो सकता है कि इसको तो नहीं, इसके बाद वाले को अल्लाह तौबा की तौफीक दे दे। तो निकाह हमें मस्जिद में करना चाहिए। आमतौर से निकाह जो लोग पढ़ाते हैं, मैंने तो ज्यादा निकाह नहीं पढ़ाया मगर जो मेरे इल्म में है मैंने जो देखा है, लोग बात लोग समझते हैं कि निकाह में जो है लड़कियों को भी निकाह पढ़ाया जाता है, हालांकि ऐसा नहीं है। निकाह जो है लड़कियों से इजाजत ली जाती है और निकाह कबूल करवाया जाता है लड़कों से, असल उससे इजाजत ली जाती है। तो आमतौर पे निकाह हमें मस्जिद में करना चाहिए। अभी कोई याद की बात नहीं, दुनिया वाले आप काम को अच्छा करें या बुरा करें, कुछ लोग आपकी तारीफ करेंगे, कुछ लोग आपकी बुराई बयान करेंगे, तो बेहतर वो है कि अल्लाह उसके रसूल हमसे खुश है उसको करें। और आगे जो फरमाया गया असल कि निकाह किसी मस्जिद में ऐलान नहीं करो। आलिमू बिन निकाह बिल मसाजिद अन्निकाहु बरकतन ऐसरु मौनत। आमतौर पे हमारे नौजवान भाई, अगर कोई भाई निकाह कर रहा है और वो दावत ना दे, ठीक है, चाहे वलीमे की हो या बारात की हो, तो लोग जो है बहुत नाराज होते हैं, रिश्तेदार नाराज होते हैं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि आलिमू बिन निकाह बिल मसाजिद, निकाह का ऐलान मस्जिद में करो और बाबरकत निकाह वो है जिसमें सबसे कम खर्च हो। ये है, इसमें सारे लोग आ गए, ऐसा नहीं है कि मालदार के लिए अलग है और गरीबों के लिए अलग है, बीच वाले के लोगों के लिए अलग है। तो पता ये चला कि निकाह अगर कोई कर रहा है, खासतौर पर मर्द की जिम्मेदारी है, तो वो कर रहा है तो उसके जिम्मे सिर्फ वलीमा है, वलीमा है। हमारे माशरे में बारात का एक रस्म चल गया है, बारात का इस्लाम में कोई तस्वुर नहीं है। अगर आप ये कहेंगे कि बहुत दूर जाना है तो क्या मतलब है? आप पूरे गांव को लेके जाइए तो दूसरे गांव वाले नाराज हो जाएंगे, आप दूसरे गांव वालों को लेके जाइए तो इस तरह सारे लोग नाराज रहेंगे। तो हमें अपने खर्च का भी ख्याल करना है और गरीबों पे बोझ नहीं बनना है, वरना हमारे माशरे का हाल ये है कि मुतवस्सित वाले तो कर्जा लेके थोड़ा कर देते हैं ताकि बड़े कहना जाए, और जो गरीब है वो किसे जाते हैं, वो भी चाहते हैं कि हमारे निकाह भी थोड़ा स्टैंडर्ड हो। इसलिए निकाह को आसान कीजिए। उसकी एक मिसाल बता रहा हूं, अगर कोई लड़का 10 लाख का मालिक है, अगर वो अपने वलीमे में 3 लाख 4 लाख रुपए खर्चा कर देता है, ये बहुत सही है।
کوئی زیادہ فضول نہیں ہے، مگر وہ 5 سے آگے بڑھ جاتا ہے، 5 تک چل سکتا ہے، مگر یہ صحیح نہیں. کیونکہ پھر اس کے لیے بوجھ ہوگا، بمقابلے کے قرض لے کے ولیمہ کر رہے ہیں، قرض لے کے براتی کو جا رہے ہیں، یہ صحیح نہیں. اس لیے اگر بہت دور ہے، نزدیک ہے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، اگر دور بھی ہے تو چند ہی لوگ جائیں، گھر ہی کے لوگ جائیں، یہ بہتر ہے. تو نکاح میں ہمیں بابرکت بنانے کے لیے 2 شرط، یہ دو طریقہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نکاح کا اعلان کیا کرو، مسجد میں کرو، اور نکاح بابرکت وہ ہے جس میں سب سے کم خرچ ہو. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ نکاح جو لوگ کرتے ہیں اس کی بہت ساری بنیادیں بناتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نکاح کبھی کس لیے کرتے ہو؟ وَلِحَسَبِهِ وَلِجَمَالِهِ وَلِمَالِهِ وَلِدِينِهِ فَاصْبِرْ بِذَاتِ الدِّينِ. انسان جو نکاح کرتا ہے وہ کس بنیاد پر کرتا ہے؟ کبھی دیکھتا ہے اچھے میں فلاں خاندان سے ہوں، اس کا خاندان بھی وہی ہے، یہ کرتا ہے. اسی طرح فرمایا کہ بعض لوگ اس لیے نکاح کرتے ہیں کہ وہ لڑکی بہت خوبصورت ہے، لڑکا بہت خوبصورت ہے، جوان کو دیکھتا ہے. آگے فرمایا کہ بعض لوگ نکاح اس لیے کرتے ہیں کہ مال بہت زیادہ ہے، یعنی لڑکا والا بہت مالدار ہے، یہ لڑکی والے بہت مالدار ہے، کچھ مل جائے گا یا بعد میں کچھ ملے گا. آگے جو فرمایا کہ بلے دینی، اب بعض لوگ دین کی بنیاد پر کرتے ہیں، مگر صراحت سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتا دیا کہ فَاصْبِرْ بِذَاتِ الدِّينِ، کہ کامیاب تو وہ ہے جو دین کو ترجیح دیتا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ صرف جو ہے کہ صرف دین کو ترجیح دیا جائے، دین مقدم رکھا جائے. جب انسان دین کو مقدم رکھے گا تو اس کی زندگی خوشگوار گزرے گی، اور اس کی جو عطیہ ہوگی وہ زندگی کے ہر موڑ پہ اس کو ساتھ دے گی اور زندگی خوشگوار گزرے گی. تو ہمیں جو ہے نکاح میں بھی دین کو ترجیح دینا چاہیے. ایک جگہ فرمایا گیا کہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا. یہ آیت سورہ نساء کی. اس آیت کو عام طور سے پڑھا جاتا ہے، چلا آ رہا ہے. اس میں اللہ کیا فرماتا ہے؟ عام طور سے جو لوگ نکاح پڑھاتے ہیں ان کی بھی کمی ہے. وجہ یہ کہ لفاف مل گیا، اب بریانی کھا کے نکل جاتے ہیں. ہمارا کام ہے کہ پیغام کو پہنچا دیں، عمل کرے یا نہ کرے اس کی ذمہ داری ہے. تو اللہ تعالیٰ اس آیت میں کیا فرمایا، کیوں پڑھی جاتی ہے، اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اللہ کیا فرماتا ہے؟ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اے انسانوں میں نے تم کو ایک جوڑے سے پیدا کیا. یعنی یاد دلایا جا رہا ہے آدم کو، آدم کی طرف، اور آدمی سے اس کا جوڑا بنایا گیا تھا جو مشہور ہے کہ مائع مصنوعی سے بنایا گیا. وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، اور بہت سارے مرد عورت کو میں نے پھیلا دیا. اور آگے جو فرمایا کہ نصیحت ہے نکاح پڑھنے والوں کے لیے جو مجمع میں لوگ رہتے ہیں جن کا نکاح باقی ہے یا نکاح ہو چکا ہے. وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي، اللہ سے ڈرو، تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، اب تم جو ایک دوسرے کو رشتہ داری کا حوالہ دیتے ہو، سوال کر دو، ان اللہ کان علیکم رقیبا. یعنی جس کو ایک روایت میں آپ نے فرمایا تھا کہ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہر شخص ذمہ دار ہے. تو ایک نوجوان جو شخص جو اکیلا تمہارا تھا ادھر ادھر گھومتا رہتا تھا، اب اس کا ایمان محفوظ ہو گیا. حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص نکاح کر لیتا ہے اس کا ایمان مکمل ہو جاتا ہے. اور ہم لوگ یہ سمجھتے کہ وہ جو ہے اس پہ بوجھ لاد دیا گیا، اب وہ کہاں سے کھلائے گا، تو ایمان مکمل ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرمانا ہے کہ اب تمہارے ذمہ میں کوئی چیز آ گئی، اب تمہیں چاہیے کہ اپنے اخلاق کو صحیح کر لیں. اللہ کے رسول نے فرمایا تم میں سب سے بہتر وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں، اور تم میں سب سے بہتر ہوں کیونکہ میرے اخلاق میری بیوی کے لیے سب سے بہتر ہے. انسان کا اخلاق اپنے دوست کے سلسلے میں، اپنے رشتہ دار کے سلسلے میں، اپنے اور لوگوں کے سلسلے میں بہت اچھا ہوتا ہے، مگر بیوی سے جو ہر چیز کا تعلق ہے اس سے نہیں ہوتا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ سب سے با اخلاق وہ ہے، تم میں بہتر وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہو، اس میں بھی سب سے بہتر وہ ہے جو اپنی بیوی کے لیے اچھا ہو. تو ہمیں چاہیے جو لوگ نکاح کر چکے اپنے اخلاق کو اپنی بیوی کے لیے بنائیں. اور جو دوسری جو آیت پڑھی جاتی ہے جس کو چوتھے بارے میں ذکر کیا گیا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون، کہ ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے، اور تم اس حال میں مرو کہ ایمان کے ساتھ مرو. اب اس کا کیا مطلب ہے حق تقاتی؟
اللہ سے جو ڈرنے کا حق ہے واقعی میں کوئی اتنا ڈر نہیں سکتا. اسی کو دوسری جگہ قرآن نے فرمایا کہ فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ کہ اللہ سے ڈرو جس کی وسعت ہو. اسی کو دوسری جگہ فرمایا گیا لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا کہ اللہ نے جس چیز کا مکلف انسان کو بنایا اس کے اندر وہ صلاحیت ہے، وہ طاقت ہے. تو آپ اگر نکاح کی ذمہ داری لے رہے ہیں تو آپ کے اندر وہ صلاحیت ہے. اسی طریقے سے تیسری جو آیت پڑھی جاتی ہے جو سورہ احزاب میں 22ویں پارے میں تذکرہ ہے بالکل اخیر میں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما. اس آیت میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ اس آیت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک نکاح پڑھانے والا ایک دو نہیں تین نہیں لاکھوں مرتبہ قبول کرواتے رہے ای رسم بن گیا. ایسا نہیں. مومن ہے، مسلمان ہے، جب اللہ کو مان رہے ہیں تو ایک مرتبہ قبول کرنا کافی ہے. یہ تین تین اور چار چار مرتبہ کرانا کوئی ضروری نہیں. مومن ہے نہیں جی اسی کو فرمایا گیا کہ ای ایمان والا اللہ سے ڈرو اور سچی بات کو. یعنی اگر کوئی انسان سچا ہے، امانت دار ہے، ٹھیک ٹھاک ہے تو اس کا ایک مرتبہ قبول کرنا کافی ہے. اگر بے ایمان ہے تو آپ کروڑوں لاکھوں مرتبہ کراتے رہیے. ایک آپ درخان کروا لیجیے، وہی چیز ہے. مگر آپ فائدہ کیا ہوگا؟ یہ سچ کی برکت سے فائدہ کیا ہوگا؟ صرف ایسے نہیں نکاح کا فائدہ بلکہ سچ بولنے سے یہاں پہ فائدہ بتایا گیا یصلح لکم اعمالکم کہ انسان کا جو سارے اعمال ہیں جو اس کے اندر خرابیاں ہیں، دھوکہ دھڑی، جھوٹ، نفاق، خیانت داری، یہ ساری چیزیں اس کے اندر وہ صحیح کر دے گا. اللہ تعالیٰ یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم اور تمہارے گناہ معاف فرما دے گا. اور جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے وہی شخص کامیاب ہے. ایک چیز اور بات بتا کر میں اپنی بات ختم کرنا چاہتا ہوں. ہمارے معاشرے میں وراثت کا کوئی تصور نہیں اور نکاح کا بھی جو تصور ہے وہ کیا ہے اس کو سنیے. سارے رسومات اور خرافات تو ہے ہی ہیں اور ہمیشہ یہ زبان پہ کہتے بھی رہتے ہیں کہ اصل چیز تو نکاح ہے، اصل چیز تو نکاح ہے. مگر افسوس کا افسوس کہ ہمارے پاس ہر چیز کے لیے پیسے ہیں مگر مہر میں دینے کے لیے پیسے نہیں. اور مہر کو لوگ یہ سمجھتے ہیں، نکاح پڑھانے والے بھی عام طور پر اسی طرح کرتے ہیں، دین مہر. وہ دین ہوا ہی نہیں تھا، وہ تو اصل یہ تھا کہ آپ فوراً دیں. اگر آپ شریعت کے روح سے آپ آ جائیں تو بیوی کو اگر یہ مسئلہ معلوم ہے تو وہ چاہے تو شوہر کو روک دے اپنے بدن میں ٹچ کرنے سے جب تک کہ آپ مہر ادا نہ کریں. ہمارے معاشرے کا حال کیا ہے کہ دین مہر چلتا آ رہا ہے. ہم نے بھی سنا بچپنوں سے کہ چلا آ رہا ہے اور حال یہ ہے کہ اس کا تصور کب ہے دینے کا جب کوئی چھوڑے گا یعنی طلاق دے گا. بالکل طلاق کی نوبت آتی نہیں کیونکہ اب تو مودی نے تو اور جو ہے ایک مسلط کر دیا نکاح کے سلسلے میں تو اب تو کوئی چھوڑنا بھی نہیں چاہتا اور پہلے بھی نہیں. تو حال یہ ہوا کہ اگر شوہر پہلے انتقال کر گیا اور بڑی ہماری مائیں یا دادیاں نانیاں ہیں ان کو لوگ زبردستی عورتیں پکڑ کے کہہ رہی ارے اب بخش دو دین مہر، اب بخش دو دین مہر. اسلام اس کا نام نہیں. اسلام یہ کہتا ہے کہ آپ نے نکاح جو کرنے جا رہے ہیں نکاح کے لیے جیسے مرد کے اندر شرط ہیں کہ جس کو آپ وہ لفظ یہاں پہ ہم ذکر نہیں کر سکتے ہیں، شرط طاقت ہے کہ نہیں، اسی طرح مہر اس فرض میں سے فرائض میں سے. بغیر مہر کے آپ نے تصور کیسے کیا؟ فاطمہ کا نکاح نہیں پڑھا کیا؟ حضرت علی بھی دوڑ کے آئے تھے. معلوم ہے فاطمہ کا جب نکاح کا مسئلہ آیا تو ابو بکر عمر بھی دوڑ کے آئے، ٹھیک ہے. مگر اللہ کے رسول نے ان کو نظر انداز اس طور پہ کیا کہ تم تھوڑا بڑے ہو. تو عثمان بھی اس لیے نہیں آئے تھے، ابھی کی دو بیٹی ان کی نکاح میں تھی، ایک انتقال کر گئی تھی رقیہ تو زینب ہے. اس کے بعد ام کلثوم سے کیا. اس کے بعد تو حضرت علی بھی آئے، لوگوں نے ان کو بتایا آپ بھی جائیے. تو دوڑے گئے. تو روایت میں آتا ہے کہ یعنی ڈر کے مارے یہ آدمی کیسے تھک جاتا ہے اس کے مارے وہ بول نہیں سکے یا شرما گئے کہہ لیجیے. تو اللہ کے دینے کی نیت ہو میں آپ سے بار بار ملوں، وعدہ کیا ہے وعدہ بنے گا تو ملوں اور دینے کی کوشش کروں، ٹھیک ہے. پھر آپ اگر میری حالت دیکھیں کہ واقعی میں غریب ہو گئے آپ معاف کروا دیں، ایسا تو نہیں. اس لیے مہر کو معجل بنائے، معجل عین سے بنائے جو جلدی کے معنی میں ہوتا ہے، فوراً کے معنی میں. معجل واو والا استعمال نہیں کہ وہیں پہ لکھا رہتا ہے میم واو جیم لام، اس کے معنی تاخیر کے، دیر کے، ادھار نہ بنائے. اس سے نکاح میں اثر پڑتا ہے. اگر بالفرض اگر کسی وجہ سے آپ اگر دیر کر رہے ہیں تو فوراً دیں. یہ آپ کے پاس قرض ہے، جیسے قرض لیتے ہیں سارے کی ذمہ داری ہے. دوسری چیز یہ کہ ہمارے معاشرے میں جو یہ جو چلن ہے نا جہیز کا، جو ہمارے قاری صاحب نے ذکر کیا، یہ تو بالکل کیوں ہے، وجہ یہ ہے. ہمارے استاد کہا کرتے تھے مولانا
زکریا صاحب کمپنی کہ ایک مرتبہ اسی طرح ہم لوگ ندوے میں تھے اور اچانک بہت سارے لوگ آئے کیونکہ وہ 35 سال سے بخاری شریف کا درس دے رہے ہیں تو